بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، 25 مئی عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی۔ حکومت نے احتجاج کو روکنے کے لیے اپنی مکمل مشینری استعمال کی۔ خان صاحب نے مکمل اپنا زور لگایا، ورکرز نے اپنا زور لگایا اور کافی تعداد میں لوگ ڈی چوک پہنچے، مگر حکومت اپنے مشن میں کامیاب ہوئی اور بہت سارے لوگوں کو گھروں سے نکلنے اور شہروں سے نکلنے سے ہی روک لیا۔ اس سارے پروسیس میں جو باتیں سامنے آئیں، حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی احتجاج کو روکے، اور احتجاج کرنے والے کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی احتجاج کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ایک جماعت نے احتجاج کرنے کی پوری کوشش کی، حکومتی مشینری نے مکمل طور پر روکنے کی کوشش کی۔ اس کا رزلٹ جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کے ہر شہر میں آنسو گیس کا بے دریغ استعمال ہوا، لاٹھی چارج ہوا، FIRیں ہوئی، پولیس نے گھروں میں ریڈ کیا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ یہ ان کا حق ہے، مگر ایک جو سب سے عام اور بہت ہی خطرناک بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مظاہرین کو سیاسی ورکر نہیں سمجھا گیا، مظاہرین کو پاکستانی نہیں سمجھا گیا۔ جہاں پہ بھی مظاہرین اور پولیس کا آمنا سامنا ہوا، وہاں پہ پولیس نے اس بے دردی کے ساتھ مظاہرین سے نپٹا، وہ بے رحمانہ سلوک کیا جو اپنے ملک کی پولیس اپنے ملک کے سیاسی ورکرز کے خلاف شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہ استعمال کی ہو۔ یہ کوئی پولیس کا ذاتی رویہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو آدمی سامنے آئے اس کو آنسو گیس، لاٹھی چارج یا اس برے طریقے سے اسے زد و کوب کرو۔ یہ پولیس ہماری ہے اور ہم بھی اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ پولیس نے ہدایات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور جو انہیں ہدایات ملی ان کے مطابق انہوں نے ایکشن لینا تھا۔ اب ناظرین، سب سے ظلم کی بات جو آپ نے سارا دن ٹی وی پہ دیکھی، مگر ایک جگہ میں خود عینی شاہد ہوں، جہاں پہ بھی لوگوں کو مارا پیٹا گیا بہت بے دردی سے، مگر ڈی چوک میں جو کچھ ہوا، دیکھیں حکومت نے لاہور سے لوگوں کو نہیں نکلنے دیا۔ گھر سے نکلے جو لوگ پہلے نکلے ان پہ آنسو گیس، لاٹھی چارج، مار داڑ۔ باقی لوگ نکلے نہیں، جو نکلے وہ پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی ہوتی رہی، اس کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ اور کسی شہر سے اگر لوگ نکلے، پولیس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ کوئی لوگ اکیلے کر کے نکل آئے، اسلام آباد پہنچ گئے، کوئی راستے میں خراب ہوتے ہوتے۔ مگر جو غیر پاکستانیوں والا سلوک کیا گیا وہ ڈی چوک میں تقریباً 6 بجے تک، وہاں 6 بجے سے پہلے کبھی کبھی شیلنگ ہوتی رہی، کوئی 2 4 10 بندے آئے، بلکہ ایک بار ٹی وی میں خبر چلی کہ جی کوئی 12 افراد فیملیز ڈی چوک میں پہنچی اور انہیں پولیس گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال کے لے گئی، تھانے لے گئی یا انہیں چھوڑ دیا۔ تقریباً 6 بجے کے بعد میں وہاں 8 بجے پہنچا ہوں، 8:15 بجے۔ 6 بجے کے بعد لوگ وہاں پہ آنا شروع ہوئے، پولیس وہاں موجود تھی، ناکے لگے ہوئے تھے۔ ڈی چوک 3 سٹوری کنٹینر رکھ کے بند کیا ہوا تھا، اس کے سامنے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ جب میں پہنچا ہوں تو تقریباً 8-10 ہزار آدمی وہاں پہ مجھ سے پہلے پہنچ چکا تھا اور پولیس وہاں موجود تھی۔ بات بڑی غور والی ہے۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی تیزی سے اور یکمشت آنا شروع ہوئے، کیونکہ لاجیکلی بھی عمران خان صاحب پشاور سے راستے میں قافلے میں پھنسے ہوئے تھے، گرمی تھی، پولیس کا لاٹھی چارج تھا، آنسو گیس تھی، جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے تھے۔ جو لوگ اسلام آباد پنڈی میں انتظار کر رہے تھے کہ خان صاحب کے اس اجتماع میں یا دھرنے میں جانا ہے، وہ اس انتظار میں تھے کہ موسم بھی ٹھیک ہو جائے اور خان صاحب بھی نزدیک آ جائیں۔ تو 8 بجے کے بعد میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ اس سپیڈ سے وہاں آئے، اس تعداد میں آئے کہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ انبلیویبل۔ اب جو فیملیز آتی گئیں
ہم جہاں پہ کھڑے تھے فیملیز گزر کے تو وہ آگے جاتی گئی ڈی چوک کی طرف، بچے، فیملیز، ظاہر ہے اب پولیس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آنسو گیس نہیں ہے، کوئی راستہ بند نہیں ہے، تو لوگ اپنی آزادی سے آ جا رہے ہیں۔ تقریباً 11:30-12 بجے موبائل پہ کسی دوست نے بتایا کہ اب ARY پہ یا کسی ٹی وی چینل پہ لائیو چل رہا ہے کہ اب پولیس نے شدید شیلنگ کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اب مظاہرین پہ شدید قسم کی آنسو گیس پھینکی جائے گی۔ اب ناظرین، اس میں جو سب سے عام بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے مظاہرین کو روکنا ہے، پولیس صبح سے وہاں موجود ہے، ناکے لگے ہوئے ہیں، کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، 10 20 50 لاکھ آدمی آسمان سے یا زمین کے نیچے سے تو نکل نہیں سکتا ایک لمحے میں۔ 10 20 50 آدمی پہلے آئیں گے، پولیس نے وہاں پہ انہیں اکٹھے نہیں ہونے دینا، وہ 2-3 شیل ماریں، لوگوں میں آنکھ مچولی ہوگی، باقی آئیں گے نہیں، جو آئے ہیں وہ پریشانی میں واپس چلے جائیں گے۔ اب انہوں نے جو ظلم کیا، ریاستی تشدد جسے کہتے ہیں، اور یہ کورٹس کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ ریکارڈ چیک کرنا چاہیے، باقاعدہ یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ آنے دیا، اکٹھا ہونے دیا۔ میں فیض آباد سے وہاں تک بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی پولیس کا ایک فرد دیکھے وہاں پہ پہنچا ہوں۔ اب انہوں نے لوگوں کو آنے دیا، لوگوں نے سمجھا کہ اب راستے بھی کھل گئے، پولیس کا معاملہ ختم ہو گیا، خان صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے تقریر کرنی ہے، دھرنا دینا ہے یا جانا ہے، جو بھی آگے۔ جب میرے اندازے میں تقریباً 1 لاکھ آدمی وہاں پہ اور موسٹلی فیملیز وہاں پہ اکٹھے ہو چکے، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اس شدت سے شیلنگ کی جو پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا ہے۔ اب اس سارے پروگرام میں میں جس بات پہ زور دینا چاہ رہا ہوں یا جو قوم کو سمجھنی چاہیے یا لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے، خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے، مگر میں اسی دن وہاں پہ جو میرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ جلیانوالہ والا پروگرام انہوں نے چلایا ہے اور جنرل ڈائر کی طرح انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ، وہ تو انگریز تھا، انہوں نے اپنے بہنوں، بچیوں، بھائیوں، بزرگوں پہ وہ ظلم کیا جس کی مثال نہیں ملتی، کہ انہوں نے پہلے اکٹھا ہونے دیا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، جب اتنے لوگ آ چکے اس کے بعد انہوں نے گھیرا ڈال کر 3 طرف سے اس شدت سے شیلنگ کی کہ پھر لوگ بے ہوش ہوئے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے، کوئی مطلب افراتفری پھیلی، پھر لوگوں کا اور پولیس کا آپس میں آنکھ مچولتی چلتی رہی، بالآخر ظاہر لوگ چلے گئے، پولیس ہوتی ہے۔ صبح تک بہرحال لوگ تھوڑا دور جا کے بہت سارے لوگ کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، پھر واپس آتے رہے، مگر اس ساری میرے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ظالموں کے پاس اب اس کا مسئلہ، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان لوگوں کو جو مظاہرہ، سیاسی مظاہرہ کر رہے تھے، انہیں دشمن کیوں سمجھا؟ دشمن اس لیے سمجھا کہ حکومت میں یہ ہر حال میں اپنی جان چھڑانے کے لیے آنا چاہتے تھے، اس میں بھی انہوں نے بالکل کوئی یہ سوچا نہیں کہ ہمارے ساتھ آگے جا کے ہوگا گیا، حکومت میں آئیں اور اپنا کام نکالیں، اس کے بعد لوگ جانے اور حکومت جانے اور خان صاحب جانے۔ اب جب حکومت میں آ گئے تو خان صاحب نے 12-15 جلسے کیے، ساری قوم نے دیکھے، لوگ ان کے ساتھ کس طرح نکلے، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت کس طرح تھی، یہ ساری قوم نے دیکھا، کوئی مانے یا نہ مانے، مخالف نے بھی دیکھا، خان صاحب کے حمایتی نے بھی دیکھا۔ اب جب یہاں پہ آ رہے تھے انہیں ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ اگر یہاں پہ آسانی سے آنے دیے تو وہ ان کا آخری دن ہوگا۔ اب ان کے لیے ڈو اور ڈائی پوزیشن تھی، اور انہوں نے ان لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اتنا بڑا تشدد کیا تاکہ لوگ آئندہ، اور واقعتاً ظاہر ہے فیملیز ہیں، بچے ہیں، وہ اس طرح کے ماحول میں تو جو جتنا مرضی آپ کو بہادر ہو، حکومت ہوتی ہے اور عوام ہوتے ہیں، مگر انہوں نے اتنا بڑا ظلم صرف اس لیے کیا کہ اب ان لوگوں کو ڈرا کے، خوفزدہ کر کے، تو ان کو اپنی حکومت سے دور رکھا جائے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں
کہ ان ہتھ کنڈوں سے آج تک دنیا میں نہ کوئی حکومت کامیاب ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ یہ ہو سکتی ہے۔ یہ 2-4 دن، ہفتہ 10 دن، 15 دن اس طرح کام چل سکتا ہے۔ قوم کا بچہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر سب سے عام بات جو اداروں کو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومت اس طرح کا تشدد کرے گی، عوام نکلے گی، عوام کو یہ اس بے دردی سے ماریں گے، 1 بار 2 بار ریئیکشن پیدا ہوگا نا۔ تو جب عوام میں ریئیکشن پیدا ہوگا تو پھر کوئی آگے سے اگر کوئی قدم اٹھائے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ تیاری کے ساتھ انہوں نے حکومت کے ساتھ جس طرح لاہور میں یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کو پولیس والوں نے یا گلو بٹوں نے کیمرے کے سامنے، ایک اور کوئی کالی گاڑی تھی، اس کو بھی انہوں نے بے دردی سے مارا، ڈنڈے مار کے گاڑی توڑ پھوڑ کر دیا۔ وہ کیا اصل میں اس لیے ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ذمہ ڈالیں ان مظاہرین کے جو مظاہرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور میں آج یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ خان صاحب نے بہت کمال کام کیا کہ اس دن دھرنا ختم کر دیا، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں حکومت کی مکمل تیاری تھی کہ کوئی ایسا حادثہ کر دیا جائے۔ گلو بٹوں کو تو جب ٹی وی میں دکھایا گیا تو وہ پھنس اس طرح گئے کہ وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں سارے شیشوں پہ، اسے بندے مار رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ بات پی گئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ کسی مظاہرین نے ہاں یہ ضرور کیا ہوگا، کسی جگہ پہ ہم نے ٹی وی دیکھا ہے کہ پولیس نے شیلنگ کی تو نوجوان ہیں، انہوں نے شیل اٹھا کے پولیس کو واپس پھینک دیا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی رد عمل، مزاحمت کرتے رہے، اور وہ یہی تھی کہ پولیس شیلنگ کرتی ہے، بھاگ جاتے ہیں، یا شیل سامنے نظر آ گیا، نوجوان گیلے کپڑے اٹھائے ہوئے وہ شیل اٹھا کے پولیس پہ پھینک رہے ہیں۔ جب اس طرح کا ہوگا، حکومت کے سے تشدد ہوگا، تو اتنا ریسپانس تو جو لوگ وہاں ہیں وہ تو کریں گے، مگر حکومت کی وہ سازش ناکام ہوئی کہ انہوں نے کوئی ایسا ایڈونچر کر کے ان مظاہرین کو اور اسپیشلی لیڈران کو پھنسانا تھا کہ جی یہ تو انتشار، اور یہ سارے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اصل میں انتشار وہ پھیلانا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ان اینی کیس اپنے مشن کی کامیابی تک حکومت میں آئے بھی اسی لیے، اور اپنے مشن کی کامیابی تک حکومت میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا مقصد پورا کیے بغیر، اور وہ مقصد نہ عوام، نہ غریب، نہ پاکستان، وہ جو ان کا مقصد ہے وہ کیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس مقصد کی تکمیل تک اگر کسی کو گولی بھی مارنا پڑتی ہے تو وہ مار دی جائے، مگر وہاں تک کوشش کی جائے، جو میرے خیال میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ عوام کو اس طرح روک سکیں گے۔ میں ان اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ڈی چوک کی 25 تاریخ رات کی ویڈیو منگوا کے وہ دیکھی جائے، چیف جسٹس آف پاکستان اسے منگوا کے وہاں پہ دیکھیں کہ عوام کے ساتھ ہوا کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے، اور کیا یہ جائز ہے وہ فیصلہ کر دیں۔ اگر یہ جائز ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں ہے تو کم از کم عوام کو دشمن سمجھ کر اس پہ اٹیک نہ کیا جائے، اس سے حکومت کو باز رکھا جائے۔ وہ اپنے طریقے سے جو پولیس کا طریقہ ہے، حکومت کا طریقہ ہے، وہ اگر عوام کو روک سکتے ہیں وہ روکیں، ان کا حق ہے، مگر اس طرح کا ظلم نہ کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔